کہ ایک دور ہمارا ماضی یہ تھا کہ آسمان پہ ایک چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند تھا، اور اب ہمیں ڈھونڈنے سے کچھ نظر نہیں آتا. تو ہم اب اس کو کیسے ریوائیو کریں گے؟ ایک تو آپ نے بتائی لانگ ٹرم اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، تو ایک تو بتائیں کہ اس پہ جو ہماری پولیٹیکل ول، جو لیڈرشپ ول شامل ہے، پھر اس میں بجٹ چاہیے ہوتا ہے، پھر اس میں ایک سنسیئر ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو سیاست نہ کرے، واقعی کام کرے. تو کیا یہ سارا کمبینیشن یہ اویلیبل ہے؟ نہیں، بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس وقت. دیکھیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ ہے، یہ کولیبریٹ کرتا ہے ایچ ای سی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایچ ای سی میں 240 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. بہت بڑی ہیومن ریسورس یہاں پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس ملک میں جو سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ہماری گیپ ہے نا جی، وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ٹیلنٹ یا ابیلٹی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ لیس اپرچونٹی ہے آپ کے بڑی سٹیز کے اندر، انفراسٹرکچرز ہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لیکن اگر چھوٹی سٹیز میں جائیں، جیسے ارشد ندیم ہے یا میاں چنو سے ہے، اگر یہ آئیڈینٹیفائی نہ ہوتا ہے اور آگے ٹریننگ نہ کرتا تو شاید آگے پروگریس ہی نہ کر پاتا. تو لہٰذا جو اس وقت پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہے، وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے بچہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے. اگر وہ بچہ جو رجسٹرڈ ہو گیا نا، اس کے ٹرائل لینا سمجھنے کہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس میں سلیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جہاں سے بھی کہیں سے آواز آئے گی کسی بچے کی بھی، وہ ٹرائلز میں اپیئر ضرور ہوگا. اس کو اگر کرایہ چاہیے تو وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کو اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو انگیج کیا جائے، اس کو وہاں پر جج کیا جائے، ایویلویٹ کیا جائے، مہیا کیا جائے. تو انشاءاللہ 25 کروڑ کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیرے نہ ہوں. ہیرے ہیں، صرف ان کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. یہ خواجہ صاحب، میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ دیکھیں، جب ہم ہاکی کھیلتے تھے تو لاہور کے ٹرائل ہوتے تھے، لاہور کی چاہے انڈر 16، 19 یا لاہور ٹیم کے، تو پہلے پری ٹرائل اسکریننگ ہوتی تھی کہ کون یہ ٹرائل دے سکتا ہے کہ نہیں. کہ اتنے بڑے لاہور میں جہاں گراؤنڈز ہوتی تھی وہاں ہاکی ہو رہی ہے، کلبز ہیں، رجسٹرڈ کلب ہے، نان رجسٹرڈ ہیں، وہ سارا ہو رہا ہے، ہر جگہ آپ کو ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا. اب تو کہیں ہاکی نظر نہیں آتی. تو آپ کیسے ٹیلنٹ تک یا پہنچیں گے یا ٹیلنٹ آپ تک پہنچے گا؟ اس میں بڑا ضرور، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ناؤ میں اپنی اکیڈمی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری اکیڈمی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں، نہیں آپ اس کے لیے کھل کے ذکر کریں. بالکل، آج کل کوئی ہاکی کھلا رہا ہے تو یہ اس سے بڑی قومی خدمت میری ذمہ داری ہے. پتہ یہ نیشنل، ہمارا نیشنل کھیل ہے، قومی کھیل ہے، اس کے ساتھ کوئی جڑا ہو، اس کا لیے کام کر رہا ہو تو ایک نیشنل. بلکہ خالد صاحب کلینک کرتے ہیں ہاکی کلینک. اور میں نے جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جرمن ٹیم آئی ساری وٹنس، میں نے خود میچز دیکھے ہیں جا کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. خواجہ صاحب کی کوششوں سے آئے وہ، اس میں ہمارے کچھ پلیئر بڑے اچھا انہوں نے پرفارم کیا. ہم نے اس کو ایچ ای سی کی ایک ٹیم بنا کے، جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، ایچ ای سی کمبائن ٹیم بنا کے جرمن اور نیدرلینڈ کے ساتھ کھلایا. اور ان بچوں کو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ملی ہے، عزت ملی کہ آپ جرمن اور نیدرلینڈ سے کھیل رہے ہیں. اسی طرح ایکسپوجر ملتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے. جی بالکل، بچوں کو. تو خواجہ صاحب، اب پاکستان میں کتنا بچے ہوں گے جو ہاکی کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے نئی اکیڈمی تقریباً 300 سے لے کے 400 تک بچیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ ہاکی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک آپ لگتا ہے جیسے مذاق ہو رہا ہے. تو الحمدللہ 4 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک کے بچے ہیں. اور یہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے، آپ کسی دن بھی ہم 5 دن کھیلتے ہیں، سنڈے کو آ جائیں دیکھیں آ کے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے انگیج کرنا، ان بچوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، اکوپمنٹ دینا. اب وہ بچے جو ہے سارے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز فیملیز سے آتے ہیں، اور دے آر ویری بلیسڈ چلڈرن کہ وہ آگے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں اور بیسٹ ایسٹ آف کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں، اور بیسٹ پلیئرز ان کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسفارمنگ لائف تھرو اسپورٹس. کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ایسی فیملیز سے ہیں جن کا ایک ہی اسٹرکچر ہے. اگر کسی کا والد یا گرینڈ فادر وہ گارڈنر تھا
تو وہ والد بھی گارڈنر ہے اور خود بھی وہ گارڈنر کی ٹریننگ کر رہا ہے. تو ہم ان بچوں کو گراؤنڈ میں لے آئے, جو پانی گراؤنڈ میں لگا رہا ہے ان کے بچوں کو ہم گراؤنڈ میں لائے ہیں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے اس کا بیٹا ہے, کوئی ہم اس کمیونٹی کو اکٹھا کر کے لائے. پھر یہاں پہ محبوب ملا ہے جو المارا فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں, ان کے تقریباً لگ بھگ 250 بچے بچی ہیں جو آرفن ہیں. ان سب کو بھی ہم گراؤنڈ میں لے کے آئے ہیں. ان کے اندر بھی ہیرے چھپے ہوئے ہیں, ان کو بھی اپرچونٹی دے رہے ہیں. نور پروجیکٹ ہے, وہاں پہ آرفن بچے ہیں, ان کو بھی ہم نے گراؤنڈ میں لا کے تو یہ اپرچونٹی دی ہے. اسی طرح امجد ثاقب صاحب کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی, جو اخوت فاؤنڈیشن کے ہیں وہ بھی ہماری اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, وہ ان کا میرے ساتھ MOU ہے کہ جتنے بھی شہداء کے بچے بچی ہیں یا پنجاب پولیس کی میل فیمیل ٹیمز ہیں وہ ہماری اکیڈمی میں جب چاہے آ کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. اور میں ابھی آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ جامعہ پنجاب ایک ایسے جگہ پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں اسپورٹ کمپلیکس ہے جو ایزی ایکسیس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون ہے. یہاں پر تو لاہور کی بیسٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے ہر کھیل کی. تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو دیں گے, کریں گے اور بچوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے.